اب آخری بات ہم اس میں کرتے ہیں کہ گورننس کا معاملہ یہ کیسے مینج ہوتا رہا، کہ یہ سب سے اہم واقعہ ہے کہ کیسے گورننس کا مطلب چیک اینڈ بیلنس کیسے کرتے رہے۔ اب اس کے لیے دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ نے گورنرز کے لیے کیا پالیسی تیار کی تھی، اس میں ہر ایک کو خط کے ذریعے لکھا تھا، تبری نے اپنی بک میں پورا بیان کیا اس کو کہ لوگوں میں نے آپ کی جانب ان عہدیداروں کو ٹھیک حق اور میرٹ کے ساتھ گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ یہ آپ کی جلد، خون اور مال کو نقصان پہنچائے، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ یہ آپ کو اپنے دین اور سنت کی تعلیم دیں۔ سو جس شخص کے ساتھ اس سے ہٹ کر معاملہ کیا گیا ہو وہ میرے سامنے اس معاملے کو اٹھائے۔ جس شخص کو ان گورنروں میں سے کسی سے کوئی شکایت ہو وہ کھڑا ہو تاکہ میں اس کی شکایت رفع کروں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے خلاف بھی شکایتیں سنا کرتے تھے۔ میں اپنا معاملہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جس کو کوئی ضرورت درپیش ہو یا اس پر ظلم ہوا ہو یا میرے خلاف اسے کوئی شکایت ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، کیونکہ میں بھی آپ کے جیسا انسان ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ خلیفہ کا خط ہے، اور انہوں نے اس کو یہ نہیں کہ کوئی گورنر کو ہی دیا بلکہ ہر آدمی تک یہ پہنچایا کہ جو رسپانسیبل ہر شہر میں، ہر ایریے میں گئے، وہاں دیہاتی بھی تھے، ان سب نے سنا کہ جناب جس کو کوئی ایشو ہے تو سیدھا خلیفہ پہ آ جاؤ۔ تو یہ تھی خلافت جسے کہتے ہیں، تو یہ تھی کہ میرٹ، اور میرٹ کے ساتھ ہی گورنر دیتے رہے جو زیادہ تر بہت ہی نیک لوگ تھے۔ عوامی خدمت کی ذمہ داریاں تھیں کہ گورنر اپنے دروازے میں کوئی دربان مقرر نہیں کریں گے، بلکہ جو شخص جب چاہے ان کے پاس پہنچ کر اپنی درخواست پیش کر سکے تاکہ وہ فوراً ایکشن لے گورنر۔ یعنی گورنر پہ ایک واقعہ وہ ہوا تھا کہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا کہ آپ جو بھی مسجد تھی اس ایریے میں، تو اس کے ساتھ ان کا گھر تھا، تو وہیں کے کمرے میں وہ بیٹھے ہوتے تھے کہ جو بھی آئے ڈیسیژن، کوئی کسی کا ایشو ہے تو حل کریں۔ تو بیچ میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک ریسیپشن بنائی تھی تاکہ جو آدمی ان سے ملے اور وہ پھر سعد رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے فوراً بڑا سخت، یہ آپ دیکھیں گے اس کا خط جو ہے، اور پھر فوراً آرڈر دیا کہ انہوں نے جو یہ ریسیپشن جو ہے اس کو فوراً توڑ دیں، آگ لگا دیں اسے، اور کیا انہوں نے۔ لوگوں کی ضروریات سے ذرا سی بھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور اگر کسی نے کیا گورنر نے تو میں پکڑوں گا پھر اسے۔ نفیس لباس استعمال نہیں کریں گے، میدا اور نفیس آٹا استعمال نہیں کریں گے۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیوں کیا کہ اتنی کہ بہت لگژری والی لائف گورنرز استعمال نہ کریں بلکہ لوگوں کی خدمت کریں، بس اس لیے۔ تو جناب یہ معاملہ تھا ان کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے گورنر سے کیا پالیسی قائم کی تھی، اس کو بھی دیکھ لیں، اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عوام کے محافظ بنے، صرف ٹیکس وصول کرنے والے نہ بنے۔ جو اس حیثیت میں رہیں گے ان سے حیا، دیانت داری اور وفاداری کا جذبہ اٹھ جائے گا۔ آگاہ رہیے کہ سب سے بہترین کردار یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھیے، ان کی مالی حقوق ادا کیجیے اور ان سے وہ کام کیجیے جو ان کے ذمہ ہو۔ آپ کی دوسری ذمہ داری غیر مسلم کی ہے تو آپ ان کے حقوق ادا کیجیے اور ان سے واجبات وصول کیجیے۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داریاں اپنے دشمن کے لیے بھی ہیں کہ ان سے کیے گئے معاہدے بھی پورے کریں۔ امیجن کریں یہ معاملہ۔ اچھا، یہ ایک یاد آیا کہ جو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شکایتیں ہوتی تھیں، تو اس میں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چھوٹا سا ایک ڈنڈا لے کے نا تو وہ لائن کر رہے تھے ایک کہ تاکہ نماز میں بالکل صحیح لائن پہ کھڑے ہو، یہ کر رہے تھے
تو ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ جی رسول اللہ یہ دیکھے آپ نے جو ہے نا یہ میرے پیٹ پہ لگا دیا ہے، تو یہ تو جی اب اس کا میں تو بدلہ لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بھی آپ کا حق ہے، کریں آپ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو ہے وہ ہٹائی کہ ٹھیک ہے کر لیں بھی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ وہاں جا کے چوم لیا اس کو۔ کہ اب دیکھیے کہ اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ تھا، اور گورنرز کو بھی اور خلیفہ کا بھی یہی معاملہ رہا ہے۔ اب صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کے ایک جحیم الفہری کہتے ہیں کہ اس معاملے کا میں گواہ ہوں کہ انہوں نے یہ دیکھا معاملہ کہ عثمان نے کہا کہ ہر اس شہر کے لوگ کھڑے ہو جائے جو اپنے گورنر کو ناپسند کرتے ہیں، میں اسے معزول کر دوں گا اور اس شخص کو گورنر مقرر کروں گا جسے وہ پسند کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ اہل بصرہ نے کہا کہ جی ہم عبداللہ بن عامر سے خوش ہیں، تو انہوں نے انہیں مقرر کیے رکھا۔ پھر کوفہ والوں نے کہا کہ سعید بن عاص کو ہٹا کے ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کر دیں، انہوں نے ان کو بھی چینج کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اہل شام نے کہا کہ ہم معاویہ سے خوش ہیں، آپ نے انہیں برقرار رکھا۔ اہل مصر نے کہا کہ جی ابن ابی سرح کو ہٹا کے آپ عمرو بن عاص کو مقرر کر دیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی کیا۔ اب دیکھیے کہ ڈیسیژن کے لیے اس طرح سے ڈیسیژن میکنگ بھی ہوتی رہی کہ اب اگر گورنر سے لوگ خوش نہیں ہیں، عوام خوش نہیں ہے، تو وہ آ کے یہ کرتے تھے، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اس کو چینج کرتے بھی رہے۔ تو دیکھیے یہ معاملہ رہا۔ اب یہی جو احتساب اور گورنر کا معاملہ ہے، گورننس کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے خلیفہ کی عدالت ہوتی تھی۔ خلیفہ کی جانب سے گورنٹ کی تفتیش ہوتی تھی، یعنی ہر خلیفہ یہ کرتے ہوتے تھے کہ کچھ اپنے رسپانسیبل لوگوں کو آڈٹ کے لیے بھیجتے تھے مختلف ایریاز میں کہ یہ دیکھیے کہ یہ گورنر ان کے جتنے اور ساتھی ہیں یہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو پہلے تو آرام سے بتا دینا کہ بھی یہ اس کو یہ ٹھیک کر لیں، کر لیا ٹھیک ہے، ادروائز ان کو نکال دینا۔ سرکاری عہدے کے دوران اموال میں اضافہ کو بیت المال میں داخل کرنا، یعنی یہ بھی تھا کہ اگر ایک آدمی گورنر یا کمانڈر ہے اور یہ ان کی کوئی پورا اموال کو، ان کا جتنا ان کے پاس ایسٹس ہیں ان کی بیلنس شیٹ کو دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے، اور جس میں اضافہ ہوا ہے تو اس کو کہتے تھے آپ بھائی اس کو بیت المال میں۔ بیت المال کیا تھا کہ یہ پوری ٹریجری جو حکومت کی تھی تو اس میں اب کریں تاکہ اس سے لوگوں کی خدمت ہو۔ اس کے لیے خالد بن ولید، ابو ہریرہ، سعد بن ابی وقاص، قدامہ بن مظعون، حارث بن وہب رضی اللہ عنہ، ان سب کو جتنی ان کی آمدنی بڑھ گئی، یعنی ہوتا کیا تھا کہ ان کی سیلری اچھی ہوتی تھی تو اس سے بہت کچھ بچت بھی ہو جاتی تھی، تو ان کو آیا کہ نہیں جی اس کو آپ واپس کریں، اور خود خلیفہ اپنی بھی سب کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے تو اس کی سیلری بھی نہیں لیتے تھے، تو یہ حالت تھی۔ اب ایک بڑا دلچسپ کیس ہے عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا، یہ احتساب ہوا۔ یہ دونوں عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، دونوں عراق گئے تھے، تو اب وہاں کے جو گورنر تھے ایک بہت بڑا کوئی فنڈ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ پلیز لے جا کے آپ ٹریجری میں، حکومت کے ٹریجری میں آپ جمع کرا دیں۔ کہا ٹھیک ہے جی چلو جی۔ اب وہ راستے میں انہوں نے یہ کیا کہ یہ جتنا کیش تھا، بڑی رقم تھی، اس میں انہوں نے کئی چیزیں خریدی، اور راستے میں جس علاقے میں، گاؤں میں، شہر میں آتے بیچتے چلے گئے، کرتے کرتے بھی مدینہ پہنچے، اور یہ پوری جو رقم جتنی تھی ایگزیکٹ اس کو بیت المال میں جمع کرا دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ بھی انہوں کا کچھ اور تھی، ابھی یہ تمہارے پہ کیسے؟ ہم بتایا ابا جی ہمارا تو یہ تھا کہ ہم نے بیچ میں چیزیں خریدی ہیں اور بیچی ہیں، تو اس کا یہ پروفٹ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو انہوں نے پھر گورنر سے پوچھا ہاں بھی تم نے کتنی رقم بھیجی تھی؟ پورے خط کے ذریعے ہی معاملہ چلتا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اتنی رقم ہے۔ دیکھا تو ایگزیکٹ دونوں بیٹوں نے ایگزیکٹ رقم کر دی ہے۔ تو یہ بھی پوچھا گورنر سے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیش کچھ اور لوگوں کو دیا تھا تاکہ یہ ہوتا؟ ان کا کہ نہیں جی یہ ان دونوں کو میں نے دیا تھا۔ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں تو خلیفہ کے بیٹے ہیں تو ان کو ملا ہے،
تو دوسروں کو بھی دیا ہوتا، چلو کچھ وہ بیچ میں پروفٹ کما لیتے، بیچ میں رسک لیا انہوں نے، ٹھیک ہے، تو مل جاتا تو دیٹس اوکے، لیکن صرف خلیفہ کے دونوں بیٹوں کو اگر یہ مل رہا ہے تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو کہا کہ بیٹو جو پروفٹ تمہارا ہے اس کو بیت المال میں جمع کرو تاکہ اس سے لوگوں کی خدمت ہو۔ تو یہ مقصد تھا، ٹریجری یہ تھی۔ پھر اور ایک بڑی پیاری اگزامپل ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی، کہ اس بیٹے نے یہ کیا کہ گھوڑے پہ ایجپٹ میں، ظاہر گورنر تھے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، تو ان کے بیٹے نے ایک بار گھوڑے پہ کرتے ہوئے، اب ہوا یہ کہ دوسرے نے کہیں مقابلہ کر لیا گھوڑے میں، وہ اگلا جیت گیا تو اس نے اس کو سوٹی سے ایک ڈنڈے سے تھوڑا سا مار لیا، اور یار یہ تم میرے سے جیت گئے۔ تو اب وہ بندہ جس نے کیا تو وہ خود حج پہ آ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کے کہا کہ جی دیکھیں جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے معاملہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پھر پکڑ لیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی حج پہ آئے تھے، ان کے بیٹے بھی آئے تھے، دونوں کو پکڑا کہ اللہ نے جن لوگوں کو آزاد پیدا کیا انہیں آپ نے غلام کب سے بنا لیا؟ کیا وہ آپ سے جیت نہیں سکتے؟ اس میں کیا معاملہ؟ اور پھر آپ نے یہ کیا کہ جو بیٹا تھا جس نے ایک ڈنڈے سے تھوڑا سا مارا تھا اگلے کو، تو انہوں نے ڈبل اس کو کہا کہ لگاؤ بھی تم اپنا بدلہ جو پورا لے لو، اگلے نے بھی کر لیا۔ اس کے بعد اب وہ تھا تو اب کہا کہ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈنڈا عمر بن عاص کو بھی لگاؤ۔ تو ہمارا دل نے کہا میں نے تو نہیں کچھ کیا۔ کہتا نہیں، اصل میں تمہارے بیٹے نے ذرا اس لیے یہ حرکت کی تھی کہ تم گورنر ہو اور تم نے مینج نہیں کیا نا، تو اس لیے تمہیں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اب وہ جو ایجپشن جو تھا تو اس نے مادر کہتے نہیں جی میں نہیں کرنا چاہتا، وہ تو ہمیشہ خدمت ہی کرتے آئے، تو ہم کیوں کریں۔ تو دیکھیے یہ حال تھا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ ریسیپشن کی تباہی کروائی عمر رضی اللہ عنہ نے، اور اس کے لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ان کو رسپانسیبل کیا کہ اب جائیں، یہ ریسیپشن انہوں نے بنائی ہے اس کو کریں، اس لیے کہ ایک بیچ میں کوئی ایسا کوئی سیکرٹری نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے لوگ اس سے بات کریں، وہ پھر سعد بن وقاص سے کریں، بلکہ ڈائریکٹ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے بات ہو۔ تو یہ حالت تھی۔ اچھا، ایک یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کی تھی کہ تحفہ کی پابندی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر دیتی کہ ایک آدمی جو گورنمنٹ کا ایک رسپانسیبل ہے، گورنر ہے یا کوئی وزیر ہے یا کوئی اور کسی لیول کے آدمی پہ ہے، تو اس کو کوئی تحفہ نہیں ملے گا، اگر کوئی تحفہ دے بھی تو نہیں لینا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اب وجہ اس کی یہ تھی کہ جناب آپ کے لوگ، ظاہر ہے کہ لوگ چاہتے تھے نا کہ گورنمنٹ سے کچھ فائدہ اٹھا لیں یا کچھ کر لیں، تو لوگوں کو تحفے کے طور پر دیتے تھے۔ تو نہیں جی، یہ تو اگر تمہیں گھر میں بیٹھے کو ایسی مل رہی ہے تحفہ تو لے لو، لیکن اگر تم گورنمنٹ کے امپلائی کے طور پر یہ کر رہے ہو تو پھر یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بھی اس میں تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ نہ کریں، اس کو بھی روک دیا۔ پھر اب یہ ایک ایگزامپل بڑی پیاری ہے کہ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کا احتساب ہوا کہ خود خلیفہ پہ، عمر رضی اللہ عنہ پہ بھی کئی بار ہوا، اختلاف ہوا، اور عثمان رضی اللہ عنہ پہ تو یہ ہوا کہ بہت سارے خطوط لکھے گئے ان پہ اعتراضات کے، تو انہوں نے کیا کیا کہ مسجد نبوی میں وہ کھڑے ہو گئے اور پورے جو سوالات لکھے تھے سب بتایا، اور اس کا پوری بتائی، اور کہا کہ بھی اب دیکھ لو کہ جب مجھے حکومت ملی ہے اس وقت میں نے اب اس زمانے تک جو بزنس کیا میں نے اس کو تمہیں یاد ہے مدینہ کو، کہ سب لوگوں کو بتایا، اور بھئی ابھی بھی ری چیک کر لو، اگر اس سے زیادہ کچھ آیا تو تم سب واپس میں بیت المال میں کرتا ہوں۔ تو لوگ رونے لگے یہ سن کے کہ خلیفہ جو ہے وہ ایسے ایتھکس ان کے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ گورننس ایسی تھی۔ اب دیکھیے یہ کچھ ایگزامپلز ہیں، اور بھی تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ آئے گا کہ سرکاری محکمے کیا تھے اور ان میں کیسے مینج چلتا تھا۔ مرکزی مجلس سے شورا، جس کو پارلیمنٹ، تو یہ
ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، سارے گورنرز بھی. پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس بھی جب جوان ہوئے ان کو بھی ہوا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم. تو ان سب کو یہ تھا کہ وہ اس پارلیمنٹ میں آئے اور ہر آدمی کو اجازت تھی کہ وہ جب چاہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو پہلے بچے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ نوجوان تھے، تو وہ اس ٹائم بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے تھے. حسن اور حسین رضی اللہ عنہ یہ کافی، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جوان ہوئے تھے تو وہ بھی آتے تھے پارلیمنٹ میں، پورا معاملہ وہ کرتے تھے، جو بھی مشورہ ہے وہ کرتے تھے کہ نہیں جی ایسے نہیں، ایسے کریں. خراج کا ایک معاملہ تھا، ایک یہ پورا ڈپارٹمنٹ تھا جس کو بورڈ آف ریونیو ہے. تو یہ پوری زکوٰۃ اور پھر بہت ساری جو کچھ ایگریکلچر ہو رہی ہے تو اس سب کو اکٹھا لانا. اب یہ ہر گورنر کے وہاں پہ بھی تھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر مدینہ منورہ میں بھی یہ تھا، وہ کرتے تھے. اور پھر بیت المال تھا جو ٹریجری تھی، اس کو مینیج اکثر کرتے رہے عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ. ان سے پہلے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، لیکن پھر وہ ٹرانسفر ہو کے چلے گئے سیریا میں اور وہاں پہ جہاد کر رہے تھے اور پھر گورنر بھی بنے وہاں پہ. تو لیکن اس دوران پھر عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ رسپانسبل بنے. یہ مکہ کے تھے. افتاء اور عدلیہ کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا. یعنی افتاء کیا تھا کہ اگر کسی کو ایک چیز کلیئر نہیں ہو رہی قانون کے معاملے میں پوچھنے کے لیے تو وہ ایک تھا، اور عدلیہ تھی کہ عدالت جو یہ کرے معاملہ. اور پھر ایک محکمہ قانون یہ تھا، اس میں زیادہ تر عمر اور علی رضی اللہ عنہ یہ چلاتے رہے. یعنی جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی تو عمر رضی اللہ عنہ اس کے تھے. پھر عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ رسپانسبلٹیز دی. پبلک ورکس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا جو کہ مشہور جو صحابہ کرام نے یہ کام کیا، ابھی موسیٰ شری، معقل بن یسار، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ کیا ہے معاملہ. عراق میں زیادہ کیا کہ یہ تینوں مختلف ٹائم میں گورنرز رہے، انہوں نے یہ کیا. تعلیم و احتساب، ہر ایک کی ایجوکیشن، یہ بھی گورنر کی رسپانسبلٹی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی عالم بن جائے تو وہ آ کے ہر شہر میں جا کے پڑھاتے تھے. اس کو میں پوری ڈیٹیل سے پہلے ڈسکس کر چکا تھا کچھ لیکچرز پہلے. ڈاک کا نظام یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایجاد کیا، جس کو دیوان الخاتم یعنی مہریں لگانا یہ انہوں نے کیا. ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ خط خلیفہ نے لکھ دیا، لکھ کے ٹھیک ہے جی وہ اپنے کچھ رسپانسبل لوگوں کو بھیج کے دوسرے گورنر کو بھیج دیا. لیکن پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ کئی لوگوں نے جعلی خط بھی بنانے شروع کیے. تو اس کو پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ باقاعدہ اس کو ایک مہریں لگانا، سٹیمپ کرنا تاکہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی یہ گورنر نے یہ لکھا یا یہ خلیفہ نے لکھا. اور یہ ڈاک کا نظام بھی انہوں نے ایسا شاندار بنا دیا تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ ایک خط ہے وہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ عراق سے لے کے مدینہ تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگ جائے، یہ تھا. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر یہ کیا کہ ایک نئے طرح کا انٹرنیٹ انہوں نے ایجاد کیا. انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہر کچھ ٹائم میں، مثلا فرض کر لیں 10-10 کلومیٹر میں ایک رسپانسبل کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے کوچی میں، اور وہ ہر چوکی میں وہ ایسے ہوتے تھے. تب جو خط بھی ہے وہ لکھا ہے جس نے بھی کہ خلیفہ یہ معاملہ ہے، تب وہ خط جو ہے وہ کر لیا، کر کے اب وہ ایک جو رسپانسبل ڈاک کا تو وہاں کا آدمی جو ہے وہ گھوڑے پہ لے کے جائے گا اور وہ 10 کلومیٹر جا کے جو چوکی ہوگی تو وہاں پہ وہ دے گا، اور فوراً وہاں پہ پہلے ہی وہ گھنٹی بجتی ہوگی تو اگلے بھی تیار ہوں گے، فوراً ان کو ملا وہ لے کے آگے چلے. وہ آگے آئے تیسرے میں ایسے تو چلتے چلتے آپ امیجن کریں کہ یہ حالت ہو گیا تھا
کہ افغانستان سے لے کے سیریا تک ایک خط ایک ہفتے میں آ جاتا تھا، جو پہلے یہ کئی مہینے لگتے تھے، تب ایک ہفتے میں انہوں نے اتنا اس کو بہت مینج کر لیا۔ تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایجاد ہے۔ پولیس کو علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور اس کے لیے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ انصار کے سردار سعد بن عبادہ تھے، ان کے بیٹے کو پولیس کا ہیڈ بنایا، اور وہ تاکہ جہاں پہ بھی کوئی شہر کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ مینج کرے۔ ملٹری کے لیے چھاونیاں بنائی، اس کو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ کوفہ، بصرہ اور فسطاط وہ ہے کہ جو آج کل قاہرہ ہے ایجپٹ میں، یہ کیا تھا۔ پھر موصل، دمشق، حمص، اردن، فلسطین، ان سب مختلف علاقوں میں آہستہ آہستہ یہ بنتے گئے کہ کچھ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، کچھ پھر عثمان نے، پھر علی، معاویہ رضی اللہ عنہ، ہر ایک نے ایسے ایسے بناتے گئے۔ اور پھر ایک یہ ہو گیا کہ گھوڑے اور اونٹ، اس کا ایک باقاعدہ انہوں نے ایریاز، ہر کینٹ کے اندر گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے، اور تاکہ ملٹری ان کو کرے۔ اور پھر دلچسپ معاملہ یہ ہوا کہ یہ صرف عرب ہی فوجی نہیں رہے، بلکہ ایرانی، رومی، اور پھر ایون انڈین، جو عربی میں اس کے لیے جاٹ یہ لفظ تھا، تو جاٹ تو انڈیا میں، اور پنجابی میں آپ کہہ لیں جٹ، تو یہ اصل میں ان کی جاب پہلے ہی ہوتی تھی پرشین امپائر میں، تو ان لوگوں کو پوری اجازت یہ کر لیا کہ ان کو بھی جو بھی ایمان لاتے تو ان کو ملٹری میں ہائر کرتے رہے۔ اس طرح یہودی جو ہے ان کے بھی سپاہی ہوتے تھے، کہ جو بھی ان کے لیے کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی، لیکن اگر کوئی جاب کے طور پہ آنا چاہے تو آئے، کر لیتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور ایجاد یہ کی تھی، نیوی، کیونکہ ان کا ہر وقت معاملہ چلتا تھا رومن امپائر سے، تو ان کو بہت کچھ فتح تو کر چکے تھے یہ، لیکن ابھی بھی یہ ترکی اور پھر گریس اور پھر اٹلی یہ پوری ان کی تھی، اور پھر ان کا ابھی تک افریقہ میں بھی ان کے کافی معاملات تھے، تو ان کی نیوی اچھی تھی۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہی اس میں مشورہ دیا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی، ہم یہ نیوی بنا۔ آپ نے جب وہ پوری ڈیٹیل پوچھی نا تو پتہ چلا کہ کافی وہاں پہ سمندری سیلاب جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، کچھ معاملہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھی یہ نہیں کرو۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی جب حکومت ان کی بنی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا رسک ہے، پھر آپ نے یہ اجازت دے دی کہ کرو، لیکن نیوی میں وہی شخص آ سکتا ہے کہ جو خود اپنے دل سے آنا چاہے، زبردستی نہیں لے جا سکتے، یہ کیا تھا انہوں نے۔ لیکن نیوی اتنی اچھی بن گئی کہ اس سے تو پھر یہ ہوا کہ پورا کئی جزیرے جو ہیں وہ سارے معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کر لیے تھے، کہ یہاں تک کہ آپ امیجن کر لیں کہ آج کل کا جو سیریا اور لبنان ہے، یہاں سے لے کے اور اکثر جزیرے اٹلی تک یہ سارے فتح ہو گئے تھے۔ اب دفتری نظام کیسے چلتا تھا؟ پہلے تو غیر مسلم یہ وہی جو امپلائیز تھے رومن امپائر یا پرشین امپائر کے، تو وہی یہ کرتے تھے، وہی لکھتے تھے، تو انہی کو یہ رسپانسبلٹی دی کہ یہ کیپنگ اور اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ، خطوط کی ترسیل، یہ سب وہ کرتے تھے۔ اور ان میں سے پھر انہوں نے کیا کہ کچھ ان کے امپلائیز جن کو عربی آتی تھی ان کو زیادہ بہتر ان کو رسپانسبلٹیز دیں، جو نہیں آئی تو ان کو کہا کہ بھی آپ یہ کریں کہ عربی میں آپ سیکھ لیں، تو کچھ نے سیکھ لیا اور ان کو اچھی جابز مل گئی۔ یہ چلتا رہا سلسلہ۔ کرنسی کا نظام اور پھر صرف عربی ڈاکومنٹ کا سلسلہ یہ عبد الملک بن مروان نے کیا تھا، کہ عبد الملک بن مروان نے یہ کیا کہ بھی اب یہ ابھی تک کرنسی جو چل رہی ہے، جو بھی سونے چاندی کے سکے یہ وہی ہیں کہ جو رومن امپائر کے تھے یا پرشین امپائر کے تھے، وہی چل رہے ہیں۔ وہ کہ نہیں بھی اب ہمیں بھی اسٹینڈرڈ کرنا چاہیے، تاکہ انہوں نے پھر دوبارہ نئے سرے سے یہ کرنسی دوبارہ ایجاد کی۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ ابھی تک یہ پورا فارسی اور سریانی
زبان میں جو کچھ بھی ڈاکومنٹ بن رہے تھے گورنمنٹ کے، ان کو کہا کہ نہیں بھی اب اس کو صرف عربی میں کریں. ٹھیک ہے، وہ شروع میں وہ کرتے آئے، ٹھیک ہے، میں ٹرانسلیٹ بھی کرتے رہے، لیکن اب اوریجنلی عربی ہی میں کریں. تو یہ عبد الملک بن مروان کا یہ ایجاد ہے. تو دیکھیے کہ اس سب کی اسٹڈی ہم کر چکے ہیں، اسپیشلی پولیٹیکل معاملات کی. اور اب اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اکنامکس اور فائنینشیل میٹرز کیسے ہوئے اور کیسے معاملہ چلے، اس کو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے. اور پھر اس کے بعد پھر ہم معاشرت کیسی رہی ہے اور پھر کلچر کیسا رہا ہے، تو یہ ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا تکلف ای میل کر لیجیے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.